سب سے پہلے آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے ہیں، اور باقی ساتھیوں کو بھی جو راستے میں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ فوری طور پر یہاں پہنچیں۔ ساتھیوں، ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں یہاں۔ ہماری کمزوری اور ہماری یہی سستی اور کاہلیوں کی وجہ سے ہمارے افسران بالا نے ہمیں اس نہج پر پہنچایا ہے، اور یہ ادارہ جو سال سے ہم سب کی روزی کا ذریعہ تھا، اس کو بند کر کیا انہوں نے، اور اب جس انداز سے ورکرز کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ساتھیوں، ہم سب کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے کہ ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہیں تو ہمیں 11,000 ملازمین کی جنگ لڑنی ہے۔ ہم نے ادارے کی بحالی کا بھی کیس کیا ہوا ہے، اس کی بھی 6 تاریخ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کی جو بندش ہے وہ بالکل غیر قانونی کی گئی ہے۔ نہ تو ہماری مینجمنٹ، نہ ہمارے بورڈ، اور نہ ہی حکومت پاکستان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اس ادارے کو بند کر دی۔ اس کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ پروسیس مکمل نہیں کیا۔ بہرحال وہ قانونی جنگ ہے، وہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن اب ہمیں ان لوگوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ چند لوگ ہیں، 10 سے 12-15 بندے ہیں جو صرف اپنی ذات کے لیے سوچ رہے ہیں۔ اگر پیکج بنایا گیا تو وہ بھی ان 10, 15, 20 بندوں کے لیے بنایا گیا، جن کے 11 دن، 3 مہینے، 4 مہینے پیکج کی جو 58 سالہ سروس ہے وہ رہتی ہے، اور انہوں نے کروڑوں روپے ان کے بنتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی ابھی زندگیاں باقی ہیں، جن لوگوں کے 20, 25 سال باقی ہیں، ان کو جو کچھ دیا جا رہا ہے وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے۔ ہم نے پہلے دن ہی اس غیر قانونی اور غیر اخلاقی قسم کے پیکج کو مسترد کیا تھا، اور آج بھی اس پر قائم ہے۔ لیکن ہماری مینجمنٹ اور ہماری منسٹری وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید ہم انہیں اسی طرح بلیک میل کر کے ان کو زبردستی مجبور کریں گے کہ وہ ہماری طرف سے دیا گیا جو بھی پیکج ہے وہ اسے قبول کریں۔ ساتھیوں، ملک میں قوانین ہیں، اور اس قانون کے تحت کسی ادارے کو بھی بند کیا جاتا ہے تو اس کے لیے پروسیس یوز کیا جاتا ہے، اور اگر پیکج دیا جاتا ہے تو قسطوں میں نہیں دیا جاتا۔ ہم بھیک نہیں مانگ رہے ان سے کہ یہ ہمیں 6 مہینے، 7 مہینے اور سال کی قسطوں کے لارے لگا رہے ہیں کہ پہلی قسط فلاں تاریخ کو ملے گی اور پہلی ملے گی فلاں کو۔ جو ان لیٹروں میں جو تاریخیں دی گئی تھی تنخواہ کی، وہ بھی انہوں نے پوری نہیں کی، اور اب بدماشی کرتے ہیں کہ جناب ہمیں دیں، NOC دیا جائے۔ سب سے پہلے ساتھیوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ NOC جو اس وقت بنائی جا رہی ہے وہ مینجمنٹ نے دینی ہے۔ اگر میرے اوپر کوئی بقایا جات ہیں تو مجھے لکھ کے دے دیں کہ بھئی آپ کے اوپر یہ بقایا جات ہیں، آپ نے یہ ہمیں دینا ہے، اگر یہ نہیں دو گے تو آپ کے پیکج سے کٹ جائے گا۔ اور اگر میرے ذمہ کچھ نہیں ہے تو وہ ہمیں کلین چٹ دیں کہ آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے۔ یہ تو ان کا کام ہے۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ NOC مینجمنٹ نے دینی ہے اور درخواست ہم سے مانگ رہے ہیں کہ آپ درخواست دیں جی ہمیں یہ NOC بنا کے دیں۔ بھائی NOC جب تم نے دینی ہے تو پھر NOC بنا کے رکھو، قصور تمہارا ہے، ہمارا تو نہیں ہے نا۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ NOC کے بغیر تنخواہ نہ دو تو NOC دو، تم نے دینی ہے۔ اگر ہیڈ آفس کی NOC بنانی ہے یا 16 سے اوپر والوں کی NOC بنانی ہے تو وہ ہیڈ آفس نے بنانی ہے، اور ریجنوں نے 1 سے 13 تک کے لوگوں کی NOC بنانی ہے، تو وہ NOC بنائیں۔ خود پتہ چل جائے گا کہ جس کے ذمہ اگر کوئی چیز بقایا ہے تو اس کو وہ لیٹر دیں کہ بھئی آپ کے ذمہ یہ ہے۔ پھر وہ اگر کہے کہ جناب میرے پیکج سے کاٹ دیں، مجھے پیکج قبول ہے، تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو وہ اس کی اپنی جسٹیفیکیشن دے گا۔ لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ زبردستی بلیک میل کر کے لوگوں کو کہیں کہ جناب آپ ہمیں درخواست دیں تاکہ ہم آپ کو NOC دیں، ورنہ ہم آپ کو تنخواہیں نہیں دیں گے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ قانونی جنگ بھی ہم لڑیں گے، لیکن ہمیں اب کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ کام آپ نے اور ہم نے کرنا ہے۔ یہ NOCیاں بنانی ہیں یا کوئی بھی طریقہ کار کرنا ہے تو یہ سب آپ لوگوں نے کرنا۔ اب ان کو ایزی جو ہے نہ چھوڑیں۔ آپ لوگ قلم چھوڑیں گے تو ان کو احساس ہوگا اور ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔
ورنہ یہ سوئے ہوئے ہیں, یہ انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے کہ بھائی چھتر مارتے جاؤ ان کو, انہوں نے تو کھانے. اگر ہم نے چھتر ہی کھانے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, جا کے اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھیں. ہر بندے کا ذمہ داری ہے, کم از کم جو ہمارے ہیڈ آفس کے لوگ ہیں یا نزدیک کے لوگ ہیں, اگر وہ لوگ بھی یہاں پورے آئیں تو 500 بندہ یہاں بھی بنتا ہے. پھر جن لوگوں کو لے آف کر دیا گیا ہے ہم سمجھتے ہیں وہ غیر قانونی ہیں, ان کو بھی اپنے حق کے لیے یہاں آنا چاہیے. جب یہاں کوئی اسٹرینتھ ہوگی تو اس کا نتیجہ اچھا نکلے. لہٰذا میں تمام ساتھیوں کو, چاہے وہ لے آف ہیں چاہے وہ ریٹین ہیں, میں ان کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ دیکھو اپنے حق کے لیے کھڑے ہو. اگر اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوگے تو یہی حال ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوا, کیونکہ ہمیں اتفاق نہیں تھا. 100 بندے آئے 100 نہیں آئے, 1000 بندے آئے 2000 نہیں آئے, 4000 بندے آئے 6000 نہیں آئے. اگر اکٹھے ہو کر سارے آتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. ملک کا قانون ہے, سپریم کورٹ کا باقاعدہ ڈائریکشن ہے کہ جو سیلری ہے وہ بنیادی حق ہے, اس کو کسی صورت میں بند نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کے باوجود اس کی وائلیشن یہ کر رہے ہیں. اگر ہم اسی طرح اتفاق میں رہیں گے, ان کو کام نہیں کرنے دیں گے اور خود بھی نہیں کریں گے, تو یہ مجبور ہوں گے آپ کو آپ کی تنخواہیں دینے کی, اور آپ کے ان بھائیوں کو جن کو یہ بلیک میل کر کے NOC مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کا بھی آپ جو ہے دفاع کریں گے. ان کی بلیک میلنگ میں ہم نے نہیں آنا, ہم نے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے, اپنے 11,500 بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, ان کے خاندانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آج صبح مجھے ایک بندے کا فون آیا ملتان سے کہ شاہ صاحب تنخواہیں آج ہمیں دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, ورنہ میں نتی میں چھلانگ لگا. تو میں نے اس کو کہا یار شاہ صاحب نے اگر تنخواہ دینی ہوتی تو سب سے پہلے اپنی لے لیتا, میں نے تو تنخواہ نہیں دینی. تو میرے بھائیوں, ندیوں میں کودنے سے یا خودکشیاں کرنا حل نہیں ہے. چاہیے یہ ہے کہ جو لوگ آپ کا حق غصب کر رہے ہیں ان کو آگے چھتر ماریں. جب تک ان کو چھتر نہیں ماریں گے, اپنے بچوں کو غمزدہ کرنے کا کیا فائدہ, ندیوں میں چھلانگیں مارنے کا کیا فائدہ, خودکشیاں کرنے کا کیا فائدہ. آئیں اور ان کو چھتر ماریں, کیونکہ یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں. جو 8-10 بندے ہیں جنہوں نے غلط طریقے سے پیکج بنایا, ہم اس وقت بھی چیختے رہے کہ ان لوگوں کی زندگیاں تباہ نہ کریں. جن لوگوں کی عمریں ہیں, اگر دوسرے اداروں میں آپ ادارہ نہیں چلاتے, دوسرے اداروں میں ایڈجسٹ کریں ان کو. یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ یہ سرکاری ملازم نہیں ہے, ہم سرکاری ملازم ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب سیکٹ امپلائیز کا کیس چل رہا تھا اس میں کلیئر یوٹیلٹی اسٹور کو گورنمنٹ سرونٹ ڈکلیئر کیا ہے. جب ہم گورنمنٹ سرونٹ ہیں تب آپ ہمیں پیکج دے رہے ہیں نا, تب آپ اپنا MD لا کے یہاں پر لگا رہے ہیں, تب سیکٹری ہمارے سیاہ اور سفید کا مالک ہے, تو پھر ہمیں دوسرے اداروں میں کیوں نہیں ایڈجسٹ کیا جا سکتا. لہٰذا تمام ساتھی یکجا ہو کے اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں. اگر اسی طرح بلیک میل ہوتے رہیں گے اور ان کی بلیک میلنگ میں آ کے اپنے حقوق ان کے راستے میں چھوڑ دیں گے تو میرے خیال میں پھر آپ کے بچے بھی آپ کو بدوائیں دیں گے. آپ لوگ بھی جو یہاں ہیں, جو یہاں نہیں ہیں, وہ بھی سن رہے ہیں. میں سب لوگوں کو کہتا ہوں اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں. کوئی ریجن میں کام نہ کرے, نہ کوئی زونوں میں کام کرے. اگر یہ لوگ سیدھے نہ ہوئے تو بالکل ریجنوں میں بھی جا کے کام بند کروائیں زبردستی. اور ہیڈ آفس ہم نے بند کیا ہوا ہے. انشاءاللہ جو لوگ اگر کام کر رہے ہیں ہم ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ کام چھوڑیں. اگر نہیں چھوڑیں گے تو یہی لوگ آ کے چھتر آپ لوگوں کو انشاءاللہ ماریں گے. مارو گے نا؟